میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اپنا حق ذکر فرمایا ہے اور اپنا حق ذکر فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے والدین کے حق کو جوڑ دیا ہے. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. کہا کہ اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک مت ٹھہراؤ. اور اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو جوڑ دیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کا مقام کتنا بڑا ہے, والدین کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو جوڑ دیا. اس کے بعد جو ہے پڑوسیوں کے حقوق ہیں, مسافروں کے حقوق ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہیں, یتیموں کے حقوق ہیں. ان تمام حقوق العباد میں سب سے مقدم اگر کسی کو رکھا ہے تو والدین کے حق کو رکھا ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بھی جوڑ دیا. اور اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ عبادت اسی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. حضرات, لوگ یہ پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ کیا حرام قرار دیا اللہ رب العالمین نے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا نبی ان لوگوں کو بتا دیجئے, ان کو سمجھا دیجئے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ آپ سے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ کیا کچھ حرام کیا اللہ رب العالمین نے آپ پر؟ تو اے نبی آپ ان کو بتلا دیجئے کہ آؤ میں تم کو بتلا دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تم پر کیا کچھ حرام قرار دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ تم عبادت کرو صرف اسی کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ حرام قرار دیا. اور اس کے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے, والدین کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا ہے. غور کیجئے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو کچھ حرام قرار دیا ہے اس کا ذکر فرمایا, اور وہ یہ کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا, اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہرانا, یہ ذکر فرمایا ہے. اور اپنے ساتھ شرک کو حرام کرنے کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ذکر فرما کر یہ بتا دیا کہ والدین کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے, والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا بھی حرام ہے, والدین کے ساتھ غلط جملے ان کے سامنے استعمال کرنا بھی حرام ہے, بالکل جائز نہیں ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی, اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ, تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے والدین کے تعلق سے. کیا فیصلہ کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, والدین کے ساتھ نیکی کرو, والدین کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ. اور سنو, اتنا ہی نہیں, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف, کہا اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو یا دونوں والدین ہو
تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور تم اس وقت تک باحیات ہو، تم اس وقت تک زندہ ہو، تو یاد رکھنا فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک نہ کہنا۔ ڈانٹنے ڈپٹنے کی بات تو الگ مسئلہ ہے، گالی دینا تو یہ الگ مسئلہ ہے، مارنا پیٹنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہاں شریعت اسلامیہ کی تعلیم تو یہ ہے کہ آپ ان کو اف تک نہیں کہہ سکتے ہیں۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، تو نرمی سے بات کرے، نرم لہجے میں بات کرے، ڈٹ کر نہیں، ہٹا کر نہیں، زور زور سے نہیں بولنا چاہیے۔ یہ شریعت اسلامیہ یہ تعلیم دیتی ہے کہ ماں کے سامنے رہو، باپ کے سامنے رہو، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، یہاں تک کہ ادنا درجے کا اف تک نہیں کہنا ہے۔ اف جانتے کس کو بولتے ہیں؟ مان لیجئے کہ والدین بیمار ہیں، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، اس نے کہا اے میرے بیٹے مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے گرم پانی لا کر دیجئے، لایا اور دیا، لیکن بڑھاپے کی عمر میں ہے، ہاتھ کپ رہا ہے، جس میں کپ رہا ہے، جس میں طاقت نہیں ہے، وہ چھونے کے لیے جاتا ہے، وہ اٹھانے جاتا ہے، بجائے اس کے اٹھانے کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور ہاتھ سے لگ کر وہ پانی گر جاتا ہے۔ پھر وہ باپ کہتا ہے بیٹا پانی تو گر گیا، لا کر دیجئے، وہ لانے کے لیے جا رہا ہے لیکن کہہ رہا پانی تو لا کر دیا تھا، صرف اتنا ہی جملہ استعمال کیا کہ جس کے بارے میں شریعت نے کہہ دیا فلا تقل لهما اف، اف تک نہیں کہہ سکتے۔ پانی لا کر دے بھی رہے ہیں، ماں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، باپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ اف کہہ دیے، آپ کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ آپ نے جو ماں کو پانی لے کر دیا، جو آپ کو ثواب ملنا چاہیے تھا، بجائے ثواب کے آپ مصیبت میں مبتلا ہو۔ اس لیے کہا فلا تقل لهما اف، اپنے والدین کو، ماں کو، باپ کو اف تک نہیں کہہ سکتے۔ اب غور کیجیے اور اپنے معاشرہ کا جائزہ لیجیے، کوئی ایسا ہے جو قرآن کے اس آیت کے مطابق اپنے ماں کو اف نہ کہتا ہو، جو اپنے باپ کو اف نہ کہتا ہو؟ یہاں تو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، ماں کی ایک نہیں سنتے، باپ کی ایک نہیں سنتے۔ پتا ہے شریعت اسلامیہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، اگر آپ نفل نماز میں موجود ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے سینے میں ہاتھ باندھ لیے ہو، آپ نماز میں ہیں، ماں آپ کو آواز دے رہی ہے بیٹا تھوڑا سا کام ہے، لیکن آپ نماز میں مصروف ہیں، نماز میں مصروف ہیں، وہ آپ کے نماز کے نیکیاں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ نماز جیسا عبادت، اگر انسان نماز نہ پڑھے تو مسلمان نہیں رہتا ہے۔ دنیا والے لاکھ کہیں کہ جمعہ کی نماز تو پڑھتا ہے، اگر وہ نماز جان بوجھتے ہوئے ایک وقت بھی چھوڑتا ہے تو مسلمان نہیں ہے، اسلام کے دائرے سے وہ نکل جاتا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس شریعت کو مانتے ہیں، کس اسلام کو ہم مانتے ہیں۔ حضرات اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ غور کیجئے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ہم نے انسانوں کو اس کے والدین کے تعلق سے وصیت کر دی ہے، ہم نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں۔ فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، ماں کا ذکر کیا، ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو حمل میں رکھا ہے، حسن سلوک کا حکم کیوں دیا؟
پیٹ میں رکھا ہے. آپ کو پتا ہے ایک ہی چیز اپنے ہاتھ میں اٹھا کر رکھیے, ادنا سا ایک قلم کو اٹھا کر رکھیے, 10 منٹ میں آپ کا ہاتھ شل نہ ہو جائے تو پھر کہنا. 9 ماہ کی بات کی جا رہی ہے, حملت امہ وہنا علی وہن, اسی لیے کہا کہ ماں اپنے بچے کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے, دکھ پر دکھ اٹھا کر, وفصالہ فی عامین, اور 2 سال تک دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو, خون نچوڑ نچوڑ کر دودھ کی شکل میں 2 سال تک دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو. یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اللہ اکبر, ماں کتنی مصیبتوں کو جھیلتی ہے, کتنی مصیبتوں کو. ارے یاد کرو اس وقت کو جب کچھ بھی نہیں تھے, نہیں جانتے تھے, تم بولنا نہیں جانتے تھے, بات بھی نہیں کر سکتے تھے, تمہارے ہاتھوں میں کوئی قوت نہیں تھی, چل نہیں سکتے تھے, دماغ دیا تھا اللہ نے, سوچنے کی صلاحیت نہیں تھی, آنکھیں بھی دی تھی, لیکن دیکھ کر تم حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتے تھے. اس وقت کو یاد کرو, ارے اس وقت کو یاد کرو جب ماں کے گود میں پڑے رہتے تھے, ہم کھا پی نہیں سکتے تھے. اس وقت کو یاد کرو جب ہم بچے تھے, اس وقت کو یاد رکھنا. ٹھنڈے کا موسم ہوتا تھا, ماں بھی سوئی ہوئی ہے اور بچہ بھی سویا ہوا ہے. رات کے اندھیرے میں بچہ ماں کے بستر کو گیلا کر دیتا ہے, پیشاب کر دیتا ہے, پائخانہ کر دیتا ہے, گندا کر دیتا ہے. ماں نہیں چاہتی میرا بیٹا, ماں نہیں چاہتی میری بیٹی اسی بستر پر رہے, اسی گیلے بستر پر پڑے, نہیں, بلکہ ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اور اس کو سوکھی زمین پر, اس کو سوکھی بستر پر لٹا دیتی ہے, اور وہ ماں ٹھٹکتی ہوئی ٹھنڈی میں, سردیوں کے موسم میں اسی گیلی بستر پر سو جاتی ہے. اس وقت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس وقت کو یاد کرو, اس وقت کو خیال کرو جب ماں جو ہے کبھی دن کو دن نہ سمجھا, کبھی رات کو رات نہ سمجھا. ماں نے بہت چیز وہ چاہتی تھی کہ ہم یہ کھائیں, لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ تم نہیں کھا سکتے, تمہاری یہ کنڈیشن نہیں ہے. اگر تم ٹھنڈی چیزیں کھا رہے ہو بچے کو پریشانی ہو رہی ہے, گرمی چیزیں کھا رہے ہو بچے کو پریشانی ہو رہی ہے. لہذا انہوں نے نہ کھانے کو دیکھا, انہوں نے نہ رات کو دیکھا, نہ دن کو دیکھا, اپنے اولاد کے خاطر, اپنے اولاد کے خاطر وہ چاہتی تو چٹان سے بھی ٹکرا سکتی تھی. یہ ماں نے اپنے اولاد کے خاطر بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں. اسی ماں کے حق کو اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن. ماں تو وہ ہے جس نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اپنے بچے کو رکھا ہے. اللہ اکبر, 9 ماہ تک رکھا ہے, 2 سال تک خون نچوڑ کر دودھ کی شکل میں پلایا ہے. اور آج جب ہم جوان ہو جاتے ہیں, آج جب ہمارے ہاتھوں میں قوت آ گئی, جب اللہ رب العالمین نے ہمارے پیروں میں چلنے کی سمجھ دے دی, جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی, تو ہم اپنے والدین کے تمام انسانات کو بھلا دیتے ہیں. یہ افسوس کی بات نہیں تو کیا ہے, یہ افسوس کی بات نہیں تو کیا ہے. وفصالہ فی عامین, 2 سال تک ماں دودھ پلاتی ہے. اسی لیے کہا ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر, اس لیے میرا ضرور شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو, اور یاد رکھنا الیک المصیر, تم سب کو لوٹ کر دن میرے ہی پاس آنا پڑے گا, حساب و کتاب دینا پڑے گا, بچ نہیں سکتے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر والدین تمہیں حکم دے کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے بیٹھ جائیں, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اگر والدین تمہیں اس بات پر دباؤ ڈالیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو تمہیں ان کی بات ماننی نہیں ہے, ماں کی بات نہیں ماننا, باپ کی بات کو نہیں ماننا, لیکن یاد رکھنا ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا نہیں ہے, ان کو ڈانٹنا نہیں ہے, ان کو ڈپٹنا نہیں ہے.
وصاحبهما فی الدنیا معروفا، فرمایا کہ اگر تمہیں شرک کا بھی حکم دے تو یاد رکھنا ان کی بات تو ماننا نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نافرمانے میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ اسی بات پر اللہ کے رسول نے بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ انما الطاعۃ فی المعروف، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، یہاں تک کہ ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اطاعت اگر ہوگی تو نیکی میں ہوگی، اطاعت اگر ہوگی تو بھلائی میں ہوگی۔ غور کیجیے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اس کی ماں کافرہ تھی، مشرک تھی، مشرکہ، اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن بیٹوں کی محبت سے پا رہی تھی، ہجرت کر کے جاتی ہے مدینہ اور جا کر اپنی بیٹی سے رغبت رکھتی ہے۔ جب وہ ان کے پاس گئی صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب وہ گئے ان کے پاس تو یہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے رسول کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول میری ماں آئی ہوئی ہے، وہ کافرہ ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ مدد کروں، میں ان کی مدد کروں، کیا ایسا کر سکتا ہوں، کیا ایسا کر سکتی ہوں؟ وہ کافرہ ہے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اگر والدین کافر بھی ہوں تو آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتے ہیں، مالی مدد کر سکتے ہیں، ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اس کے والدین کے تعلق سے وصیت کی ہے، ان کو حکم دیا ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس میں بھی والدین ماں کا دکھ ذکر کیا ہے، ماں کی پریشانیوں کو اجاگر کیا، ماں کی پریشانیوں کو، ماں کے دکھ کو سامنے رکھا، کہا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ کتنی تکلیف کے ساتھ ماں اپنے بچے کو پالتی پوچھتی ہے، بڑا کرتی ہے، ایک ایک لمحے کے لیے اس کی دیکھ بھالی کرتی ہے، کھایا کہ نہیں کھایا، جب رونے لگے تب وہ پوچھتی ہے کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، فوراً وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے، چیک اپ کراتی ہے، دیکھتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے میرے لاڈلے کو کیا ہو گیا ہے، بے چین ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ اسی دکھ کو قرآن نے پیش کیا ہے، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ کہہ رہے ہیں کہ ماں جب اپنے بچے کو جلتی ہے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا درد ہوتا ہے، اس دکھ کا، اس درد کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، وہی کر سکتی ہے جس نے بچہ چاہا۔ اور 7 ماہ تک، 30 ماہ تک انہوں نے پریشانیوں میں گزاری ہے، 30 ماہ تک پریشانیوں میں گزاری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں کی تھوڑی سی خدمت کر لی، ہم نے پورا حق ادا کر لیا۔ آپ کو پتا ہے حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، ایک نوجوان اپنی ماں کو اٹھائے ہوا ہے، اپنی اپاہج ماں کو، اپنے بوڑھی ماں کو کاندھے پر اٹھا کر عمرہ کرا رہا ہے، حج کرا رہا ہے، خانہ کعبہ کا چکر لگا رہا ہے۔ وہ نوجوان حضرت عمر فاروق سے کہتا ہے امیر المومنین یہ میری ماں ہے، میں اس کی غلاظتیں صاف کرتا ہوں، میں اس کے کپڑے دھوتا ہوں، اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، میں لقمہ چبا چبا کر نرم کر کے اس کے منہ میں ڈال دیتا ہوں، یہ میری ماں ہے، کھا نہیں سکتی ہے، چل نہیں سکتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی ہے، میں اسے عمرہ کرا رہا ہوں، میں اسے خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ یہ نوجوان پوچھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے نوجوان تو کون سی بات کر رہا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے، تو ماں کے حق کو ادا کرنے کی بات کر رہا ہے؟ رب
कसम जिस वक्त ये माँ तुझे जन्म रही थी उस वक्त जो उन्होंने चीख निकाली थी हाँ उसका भी हक तुमने अदा नहीं किया है। तुम क्या समझते हो थोड़ी सी खिदमत करके ये समझते हो कि हमने माँ का हक अदा कर दिया। ये है ये। और सुनिए रब्बे काबा की कसम हदीस में जिक्र आया 80 साल तक काबे की चोट रखकर अपने माथा को रगड़ते रहिए, मक्का मदीना की मस्जिद में जाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहिए, रब से दुआ करते रहिए। अगर बाप नाराज है तुम्हारे 80 साल के हज की नेकियां मुंह पर मार दी जाए, मां नाराज है 80 साल की नमाज की नेकियां तुम्हारे मुंह पर मार दी जाए। हदीस में अमर बिन मुर्रा अल जुहनी हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं कि एक शख्स रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरकत नहीं, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, रमजान के रोजे रखूंगा, ज़कात निकालूंगा। इतना कह के वो जाने लगे। जब जाने लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मम्मा काना हाज़ा कान मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई यौमल क़ियामा मा लम यउक़ वालिदैहि। अगर ये नौजवान जो कहकर वापस लौट रहा है कि मैं गवाही देता हूं कि आपके सिवा मैं गवाही देता हूं आपकी रिसालत का, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरकत नहीं, अगर वो सच कह रहा है कि मैं ज़कातें दूंगा, 5 वक्त की नमाज कायम करूंगा और मैं रोजे रखूंगा, अगर ये सच कह रहा है और इसी हाल पर मर जाए मम्मा ताला हाज़ा काना मअन नबिय्यीना तो नबियों के साथ होगा, वो सिद्दीक़ीना वो नेक लोगों के साथ होगा, वो शुहदाई यौमल क़ियामा और शहीदों के साथ होगा क़यामत के दिन। अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी सुना दी, लेकिन कहा ठहरो बस इसी पर बात खत्म नहीं है, मा लम यउक़ वालिदैहि, लेकिन शर्त यह है कि वो वालिदैन का नाफरमान ना हो, शर्त यह है कि माँ को नाराज ना किया हो, शर्त यह है कि वो बाप को नाराज ना किया हो। पता है वालिदैन की खिदमत करने का कितना बड़ा मकाम है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का कितना बड़ा मकाम है। मालूम है एक सहाबी रसूल आते हैं सवाल करते हैं मन आपको नास के हुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरे हुस्न सहबत का सबसे ज्यादा नजदीक, सबसे ज्यादा करीबी और सबसे ज्यादा मुस्तहब कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। फिर पूछा, फिर फरमाया तेरी माँ है। फिर पूछा, फिर फरमाया तेरी माँ है। उसके बाद फिर पूछा अल्लाह के रसूल उसके बाद कौन है? कहा तेरा बाप। कितना बड़ा मुकाम है माँ का, कितना बड़ा दर्जा है बाप का। अपने औलाद की खातिर सुबह से शाम तक रोजी करता है, रोजी कमाता है, मेहनत करता है, मुशक्कत से रोजी कमाता है, अपने औलाद को पाल पोस कर बड़ा करता है, और जब जवान हो जाता है, हट्टा कट्टा हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हाथों में ताकत दे देता है, जुबान में बोलने की गोयाई दे देता है। जब ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन दे देता है तो इंसान वालिदैन के तमाम एहसानात को भुला देता है। सुनिए, अगर वालिदैन जिंदा मौजूद हो, वालिदैन की इजाजत के बगैर आप जिहाद भी नहीं कर सकते। जिहाद इतना बड़ा इस्लाम का रुकन है कि इंसान शहीद हो जाए, उसके जिस्म से खून जमीन में गिरते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है फरिश्तों इसको जहन्नम में नहीं, इसको जन्नत में दाखिल कर दो। इतना बड़ा मकाम है शहीद का। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सवाल किया गया, जब पूछा गया कि अय्युल अमली अफज़लु अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब अमल कौन सा है, अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा अमल कौन सा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, वक्त पर नमाज कायम करना। फिर पूछा गया अल्लाह के रसूल उसके बाद कौन सा अमल ऐसा है जो अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब है, सबसे प्यारा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुम्मा बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। फिर पूछा अल्लाह के रसूल उसके बाद किसका हक है, कौन सबसे ज्यादा महबूब है? फरमाया सुम्मा अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। गौर कीजिए, इस हदीस में
جہاد کو جو اسلام کا اتنا بڑا رکن ہے کہ شہید جب آدمی ہو جاتا ہے اس کا خون زمین میں ٹپکنے سے پہلے ہی اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ جنت میں داخل کر دو. اتنا بڑا مقام شہید کا. لیکن اس جہاد کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد بیان کر رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے والدین کی خدمت کرنا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے. جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے. والدین کو دھمکیاں دینے والوں, والدین کو ڈانٹنے ڈپٹنے والوں, ماں کو گالیاں دینے والوں, باپ کو کہنے والوں کو سکھلا دے رہا ہے تمہاری زبان کھول کر کیوں نہیں گر جاتی, تمہارے ہاتھوں میں اپاہج کیوں نہیں آ جاتا, تمہارے پیروں میں تمہاری پیروں کی طاقتیں رکھ کیوں نہیں سرد کر لیتا. تمہیں ڈرنا چاہیے جس کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے فلا تقل لهما اف, اپنے والدین کو اف تک نہیں کہہ سکتے, اپنے والدین کو اف نہیں کہہ سکتے, ولا تنہرهما, اور نہیں ڈانٹ سکتے ہو اور نہیں جھڑک سکتے. یہ ماں کا مقام ہے, باپ کا درجہ ہے جس کو آج ہم نے اور آپ نے چھوڑ دیا ہے. پتا ہے وقت نکل چکا ہے. اختصاص کے ساتھ ایک واقعہ کے بعد میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں بات کیا ہے. 2 ماہ کا ہے, 3 ماہ کا بچہ ہے, 10 دن کا, 8 دن کا بچہ ہے. 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ماں کی گود میں بات کیا جب وہ بولنا نہیں جانتے تھے, جب وہ ماں باپ بولنا نہیں جانتے تھے, لیکن اس وقت بھی ان 3 بچوں نے بات کر کے دکھایا ہے. ان میں سے ایک کا نام ہے حضرت جریج. حضرت عیسیٰ سے مریم نے بھی بات کی, لیکن حضرت جریج بھی ایک ہے. یہ جریج بڑا متقی آدمی تھے, پرہیزگار آدمی, عبادت گزار تھے. ایک گھر بنائے ہوئے تھے, ایک معبد میں وہ عبادت کرتے تھے, نفلی عبادت, خوب عبادت کیا کرتے تھے. ایک دن اس کی بری ماں آئی اور کہا اے جریج, لیکن وہ ایک ٹائم کو نفل نماز میں موجود ہے, ایک طرف ماں پکار رہی ہے, دوسری طرف وہ نفل نماز میں موجود ہے. وہ خاموش رہا, ماں کو کوئی جواب نہیں دیا. پھر دوسرے دن آتی ہے, کہتی ہے جریج, لیکن پھر بھی اس نے جواب نہیں دیا. اللہ میں نماز میں کھڑا ہوں, ماں پکار رہی ہے. تیسرے دن آتی ہے, پھر بھی جواب نہیں دیا. جب جواب نہیں ملا تو ماں نے کہا اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تو کسی بدکار کا منہ نہ دیکھے, جب تک تو کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے. اتنا کہہ کے وہ چلی گئی. ماں کی بددعا قبول ہو جاتی ہے اور ماں کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. سنیے, عبادت گزار, متقی, پرہیزگار, عابد انسان ہے, عبادت کرتا ہے, ایک معبد ہے اسی میں رہتا ہے. اب اس کی عبادت کا چرچا ہونے لگے, کتنا متقی ہے, کتنا پرہیزگار ہے, لوگوں میں پورا چرچا ہو گیا. ماں نے بددعا دی تھی جب تک تو کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے پھر موت نہیں آ سکتی. اسی قبیلے میں بڑی حسین عورت رہتی تھی, خوبصورت عورت رہتی تھی. اس نے کہا اتنا عبادت گزار, اتنا متقی, پرہیزگار, کہا اگر آپ لوگ کہیں تو میں اسے پھنسا سکتی ہوں, میں اپنے جال میں اسے پھنسا سکتی ہوں. کہا ٹھیک ہے جاؤ. وہ گئے اس عبادت گزار جریج کے پاس اور کہنے لگی آ جاؤ, جو کرنا ہے کر لو, بدکاری کر لو. وہ زنا کی دعوت میں بیٹھی. اس نے کہا نہیں, میں ایسا کام نہیں کر سکتا ہوں. جب اس نے انکار کر دیا تو ایک چرواہا رہتا تھا, بکری چرانے والا, اسی معبد کے پاس, اسی معبد کے ارد گرد میں رہتا تھا. اس عورت نے, اس زناکار عورت نے, اس بدکار عورت نے, اس فاحشہ نے اس بکری چرانے والے سے زنا کر لی. اور جب پیٹ میں بچہ ہو گیا, جب وہ بچہ جل لی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جریج کا بیٹا ہے, یہ جریج کا بچہ ہے. پورے قوم والے آئے اور حضرت جریج کے معبد کو توڑ دیا, مسمار کر دیا, منہدم کر دیا اور اس کو مارا پیٹا, کپڑے پھاڑے. کہا کہ وہ کون ہے جس نے یہ کہا, کہ وہ کون سا عورت ہے جس نے یہ کہا کہ یہ جریج کا بیٹا ہے, اس بچے کو بلا کر لاؤ. کون ہے وہ
بچہ جس نے بچہ جنا ہے وہ کون ہے؟ وہ بچہ جس بچے کو جنا ہے، اس بچے کو لایا گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے اس کو پکڑو، اس کو گود میں رکھا گیا، کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، میں نفل پڑھ لیتا ہوں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور اس کے بعد آ کر کہا بیٹا یہ بتا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ وہ ہے جو جنگل میں بکریاں چراتا ہے، یہ نہیں ہے جریج، میرا باپ نہیں ہے۔ اس گود کے 2 دن 4 دن کے بچے نے یہ بتا دیا جس پر تم الزام لگا رہے تھے، یہ میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ تو وہ ہے جو بکریاں چرایا کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں نے بد دعا دی تھی جب تک تو فاحشہ کا چہرہ نہ دیکھ لے، جب تک تو بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے تمہاری موت نہیں آ سکتی ہے۔ یعنی ماں کی بد دعا قبول ہو گئی۔ اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اے جریج ایک کام کرتے ہیں، ہم نے تمہارے معبد کو خراب کر دیا، ہم نے تمہارے گھر کو جو ہے توڑ دیا ہے، ہم تمہارے لیے مسجد بناتے ہیں، سونے چاندیوں کا مسجد بناتے ہیں، قیمتی جواہرات کا مسجد بناتے ہیں۔ کہاں مجھے سونے چاندی کے مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے میرا پھوس کا گھر تھا ویسے ہی پھوس کا گھر بنا دیجئے۔ ویسے ہی بنا دیا گیا اور وہ پھر اس میں عبادت میں پھر وہ لگ گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ نماز میں تھے، جریج نماز پڑھ رہے تھے، ماں کی بات نہیں سنی تو ماں نے بد دعا دی، جب تک فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے تیری موت نہیں آ سکتی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس پر الزام بھی لگایا گیا ایک عورت کا، اس کے گھر کو منادم بھی کیا گیا، اس کو مارا پیٹا، اس کے کپڑے پھاڑے۔ ماں کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے، لہٰذا ماں کو کبھی ناراض مت کرنا۔ ذہنی طور پر اور روحانی طور پر کسی بھی طریقے سے والدین کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ والدین کو ناراض کریں گے تو ماں لم یعق والدیہ، اللہ کے رسول نے جو فرمایا جب تک والدین کا نافرمان ہو نافرمان نہ ہو، اگر والدین کا نافرمان ہے تو آپ لاکھ حج کر لیجئے، لاکھ نمازیں پڑھ لیجئے، لاکھ عبادات کر لیجئے، صدقات و خیرات دیجئے، بڑے بڑے بلڈنگ بنائیے اور اس کو مدرسے کے نام پر وقف کر دیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، ماں لم یعق والدیہ، اگر والدین ناراض ہیں، اگر ماں ناراض ہے اور اگر باپ ناراض ہے تو آپ کی ساری نیکیاں آپ کے منہ پر مار دی جائے۔ یہ ہے والدین کا مقام، یہ ہے ماں باپ کا درجہ۔ لہٰذا ہم اپیل کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے معلوم ہے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کمزور ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہم جوانوں کو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔